انہوں نے قلم کو دوات کے اندر روشنائی کے اندر دبویا، جب باہر نکالا تھا اس کو تو اس پر آ کر ایک مکھی بیٹھ گئی۔ تو پھر وہ سوچنے لگے کہ شاید یہ مکھی جو ہے پیاسی ہے، اس مکھی کو اپنی پیاس بجھانے دو، جب یہ پی کے اس سے ہٹ جائے گی قلم سے پھر میں لکھنا شروع کروں گا۔ کہ تم نے کچھ دیر اس مکھی فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو تلقى اخاك بوجه تركه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی دولت سے نوازا ہے، اور وہ دولت ایمان کی دولت ہے۔ اس دولت سے بڑھ کر کوئی دولت دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی انسان کی کامیابی کے اور ناکامی کے فیصلے وہ ایمان کی دولت پر ہی ہونے ہیں۔ جو شخص ایمان والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنے اعمال کے اعتبار سے کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اور جو شخص ایمان والا نہیں ہوگا چاہے وہ کتنا بھی اچھا عمل کرے، کتنا بھی بڑا عمل کرے، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ناکام ہوگا۔ اور پھر دین کی خوبصورتی دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں بتائی۔ کچھ کفار تھے، وہ صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ تمہارے نبی کیسے ہیں، یہ تمہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں بتاتے ہیں کہ پیشاب کیسے کرنا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، کہ ایسی ایسی باتیں بھی تمہیں بتاتے ہیں۔ انہوں نے حقارت کی زبان سے اور حقارت کی نگاہ سے یہ بات بیان کی۔ قربان جائیے صحابہ کرام کی ذہانت اور ان کی فطانت پر۔ انہوں نے اس چیز کو معیوب نہیں سمجھا بلکہ فخر کے طور پر کہنے لگے کہ ہاں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز میں محتاج نہیں چھوڑا، حتی القراء، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ہمیں پیشاب کرنے کا، استنجا کرنے کا، قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ کہ ہمارے دین نے ہمیں دوسروں کے سامنے کسی بھی چیز میں محتاج نہیں چھوڑا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہے کہ جو شخص کامیابی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کی جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، وہ اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنی زندگیوں کے اندر اتارے، اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر اتارے۔ جب وہ یہ عمل کر لے گا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوٹی چھوٹی معمولی باتیں جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ بھی بتائی ہے، ان کے اندر بھی کسی دوسرے کا محتاج نہیں چھوڑا۔ اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا،
کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کہ چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کو تم حقیر مت جانا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، کہ اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرو، اس سے تمہارا آمنا سامنا ہو، وہ مسکرا کر ہو، تو اس مسکرانے کو بھی تم حقیر نہ سمجھو۔ محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر دو چیزوں کا بیان کیا گیا ہے، ایک جزئی طور پر ہے، ایک کلی طور پر ہے۔ کلی طور پر تو یہ بتانا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل ہو، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو چاہے وہ بڑا عمل ہو، کوئی بھی نیکی ہو، کہ اس نیکی کو آدمی حقیر نہ سمجھے، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے اور اسی کی وجہ سے بیڑا پار ہو جائے۔ اور دوسری جو جزوی چیز ہے جو اللہ کے نبی نے اس کے اندر ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی دوسرے انسان سے ملاقات کرے تو اس کے چہرہ جو ہے وہ ہنستا ہوا ہونا چاہیے، مسکراتا ہوا ہونا چاہیے، کہ آدمی دوسرے سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے۔ یہ نہ ہو کہ آدمی دوسرے سے مل رہا ہے، اس کے ماتھے پہ چلوٹ ہے، اس کے بولنے کے اندر کڑواہٹ ہے، اس کی زبان زہر اگل رہی ہے، بلکہ جب آدمی دوسرے سے بات کرے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہو، کہ ایک دوسرے سے مسکرا کر ملنا یہ بھی نیکی ہے اور یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گھر میں جاؤ تو اپنے گھر میں بھی مسکراتا ہوا چہرہ لے کر جاؤ۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی میری نظر اللہ کے نبی کے چہرہ مبارک پر پڑتی اور اللہ کے نبی مجھے دیکھتے، ہماری آنکھیں ٹکرا جاتی، نگاہیں مل جاتی، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی مسکرائے نہ ہو۔ اللہ کے نبی مجھے دیکھ کر جب بھی نگاہیں مل جاتی تو ہمیشہ مسکراتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر کیا عمل ہے، آپ گھر کے اندر کیسے آتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا متبسما ضاحکا، کہ جب آپ گھر کے اندر آتے ہیں تو آپ کا چہرہ مسکراوا ہوا ہوتا ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے، کہ آپ گھر کے اندر اس حالت میں آتے ہیں۔ آج ہم اپنا اندازہ لگائیں کہ جب ہم باہر ہوتے ہیں یا دوستوں کے پاس میں ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ہم پوری ہنسی خوشی بات کرتے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے، اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے، اپنی بیوی کے پاس، اپنے بچوں کے پاس جاتا ہے، تو پھر آدمی کے اس وقت کی حالت یہ دیکھو کہ جیسے آدمی بالکل کچے توے پہ بیٹھ کے آیا ہو، ایسے گرم ہوا ہوتا ہے، غصے کی حالت میں ہوتا ہے، بات کرنے کا انداز اچھا نہیں ہوتا، اور پھر آگے سے گھر والوں سے یہ بھی کہتا ہے کہ کیا معلوم کہ آدمی باہر سے کس کنڈیشن میں آیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لے کے آیا ہے، آدمی کا مزاج کیسا ہے، آدمی کا موڈ کیسا ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات اٹھا کر دیکھو، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ کر دیکھو، اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوتے ہیں کس حالت میں کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، آپ کا چہرہ مسکراہٹ سے کھلا ہوا ہوتا ہے، آپ گھر میں اس حالت میں داخل ہوتے تھے۔ تو ایک حدیث کے اندر ایک بات تو یہ تھی کہ جب آدمی کسی دوسرے سے ملاقات کرے تو آدمی مسکرا کر اور کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کرے، اور یہ نہیں کہ آدمی کا صرف چہرہ ہی کھلا ہوا ہو، مسکراتا ہنستا ہوا ہو۔ یہ عام طور سے بہت سارے حضرات کرتے ہیں کہ جب کسی سے ملتے ہیں تو وہ بڑے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن اصل میں حقیقت میں ان کے دل کے اندر کیا بھرا ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔
آدمی کا چہرہ بھی مسکراتا ہوا اور چہرے کے ساتھ ساتھ میں آدمی کا دل بھی اندر سے صاف ہونا چاہیے کہ دل کے اندر بھی دوسرے کے لیے کوئی برائی نہ ہو۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی عمل کرے کہ آدمی کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کو حقیر نہ سمجھے، کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ یار یہ عمل کوئی چھوٹا سا کیا کرنا ہے، اس کو تو رہنے دو، اس کو تو نہیں کروں گا، کہ کوئی بڑا ہی کام کروں گا میں تو۔ بہت سے آدمی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کرنا ہے تو کچھ بڑا ہی کام کرو، چھوٹے کے کام کو کیا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ دین کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اور کبھی کبھی وہ اتنا قابل ہوتا ہے، اتنا مقبول ہوتا ہے کہ اللہ اس کی بدولت مغفرت فرما دیتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ چلے جا رہے تھے راستے میں، انہوں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک کتا نالی کے اندر پھنسا ہوا ہے کہیں، اور غلاظت اور گندگی کا ڈھیر اس کے اوپر جمع ہے، وہ وہاں سے نکل نہیں پا رہا۔ تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ اس کو وہاں سے جا کے نکال دو۔ تو وہ شاگرد چلا، لیکن اس کی چلنے کے اندر الگ ہچکچاہٹ تھی کہ جیسے اس شخص کو یہ کام بہت برا لگ رہا ہے کہ یہ کرنا نہیں چاہتا اس کو۔ حضرت نے جب اس کی حالت دیکھی تو حضرت فرمانے لگے کہ تم سے نہیں ہوگا بھائی یہ کام، لاؤ میں ہی کر دیتا ہوں۔ حضرت خود کھڑے ہوئے اور جانے کے بعد پھر حضرت نے اس کو وہاں سے خود نکالا۔ اس کے بعد حضرت آگے نکل گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے، اور بھی بہت سارے علماء نے واقعہ بیان فرمایا کہ پھر وہ آگے جب چلے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر جانا ہوا، ان کو ایک پگڈنڈی پر جا رہے تھے، جیسے ہم کھیتوں کے اندر چلے جاتے ہیں، کھیت کے اندر ڈول ہوتی ہے، یا ہم کسی نالی کے پاس سے جانے لگے، ادھر بھی غلاظت ہے ادھر بھی غلاظت ہے، بیچ میں آدمی جا رہا ہے کسی سڑک سے، تو وہ چلے جا رہے تھے، سامنے سے کتا آ گیا، کتا ان کو دیکھ کر رک گیا، یہ کتے کو دیکھ کر رک گئے، اور پھر انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ کتے سے میرا مکالمہ ہوا، میری بات ہوئی۔ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ کیسے بات ہوئی، ہو سکتا ہے کہ دل میں کچھ بات کر رہے ہو۔ تو کتے سے کہنے لگے کہ بھائی میں جا رہا ہوں یہاں سے، اور راستہ یہاں پہ تنگ ہو گیا ہے، ادھر بھی غلاظت ہے، ناپاکی ہے، ادھر بھی غلاظت اور ناپاکی ہے، اگر میں اس ناپاکی کے اندر اتروں گا تو میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، گندے ہو جائیں گے، اور میں چونکہ مکلف ہوں، اللہ نے 5 وقت کی نماز میرے اوپر رکھی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، تو پھر مجھے جا کے میں نماز نہیں پڑھ پاؤں گا جب تک کپڑے نہ بدلوں، میں ان کو نہ دھو لوں، اور تم مکلف نہیں ہو، تم پر کوئی نماز نہیں ہے، تم اگر اس گندگی کے اندر اتر گئے پھر تم چلے جاؤ گے، مجھے راستہ مل جائے گا۔ تو کتا کہنے لگا کہ اگر میں اس راستے سے ہٹ جاتا ہوں، آپ نکل جائیں گے اس راستے سے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، میں غلاظت کے اندر، ناپاکی کے اندر چلا جاؤں گا، کوڑا میرے اوپر آ جائے گا، گندگی میرے اوپر آ جائے گی، لیکن آپ کے دل کے اندر جو گندگی آئے گی تکبر کی، بڑائی کی، کہ میں یہاں سے نکلا اور ایک کتے کو میں نے اپنے راستے سے ہٹا دیا، وہ دل کی ناپاکی کیسے ختم ہوگی؟ کہ کپڑے کو تو دھلا جا سکتا ہے، اس کو کلین کیا جا سکتا ہے، صاف کیا جا سکتا ہے، جو دل کے اندر یہ گندگی پیدا ہوگی، دل کی غلاظت کیسے صاف ہوگی؟ حضرت فرمانے لگے کہ ہاں یہ تو کام کی بات ہے۔ حضرت خود نیچے اتر گئے، اس کتے کو اس ڈنڈے سے جانے دیا۔ جب وہاں سے گزر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر الہام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ تم نے ایک کتے کو راستہ دیا، اس کتے کو راستہ دینے کی بدولت ہم تمہیں 2 انعاموں سے نوازتے ہیں۔
کہ ایک انعام تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر تمہارا دل جو تھا اس دل کو گندگیوں سے صاف کر دیا ہے، کہ اس کے اندر بڑائی کی، تکبر کی، عجب کی، یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے دل کے اندر سے دھو دی ہے۔ اور دوسری چیز پھر فرمائے کہ جاؤ ہم نے اس عمل کی برکت سے قیامت میں تمہیں معاف کر دیا ہے۔ عمل کتنا مختصر، انعام کتنا بڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک چھوٹے سے عمل کی بدولت اتنا بڑا ان کو جو ہے مرتبہ عطا کیا۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، آج پڑھی وہ میں نے کہ بخاری کی حدیث ہے، اب سے پہلے ہم سنتے تھے کہ شاید کوئی ویسی حدیث ہوگی، میں پڑھ رہا تھا بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کے زمانے کا، کہ ایک شخص تھا، وہ چلا جا رہا تھا راستے سے، سفر میں تھا۔ پہلے سفر کیسے ہوتے تھے؟ اونٹوں پر ہوتے تھے، گھوڑوں پر ہوتے تھے، خچروں پر ہوتے تھے، گدھوں پر، یا آدمی پیدل سفر کرتے تھے، یہ سفر ہوتے تھے پہلے۔ تو آدمی سفر میں نکلا ہوا تھا، سفر میں اس کے پاس سے پانی ختم ہو گیا۔ اب وہ آدمی پریشان، اس کو بڑی زبردست پیاس لگی کہ پانی کہاں سے پیے۔ اس نے تلاش کیا، بہت تلاش کے بعد اس کو ایک کنواں ملا۔ اس کنویں میں اس نے دیکھا کہ وہاں پر پانی پینے کے لیے کوئی سامان نہیں، کوئی رسی نہیں، کوئی ڈول نہیں کہ جس سے وہ پانی نکالے اور پی لے، وہاں پر کچھ انتظام نہیں۔ پیاس بڑی شدت کی تھی، وہ آدمی کنویں کے اندر اترا، اتر کر اس نے پانی پیا، پانی پی کے پھر باہر آ گیا۔ وہ جیسے ہی کنویں سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے پاس میں ایک کتا ہے، اس کو بھی ایسے ہی پیاس لگی ہوئی تھی جیسے اس آدمی کو لگی ہوئی تھی، اور وہ پیاس کی وجہ سے کنویں کے پاس میں کچھ زمین گیلی ہو رہی تھی، اس کو اپنی جیب اس گیلی زمین پر پھیر رہا تھا کہ شاید کچھ پیاس بجھے۔ تو اس آدمی کو اس کتے پر بڑا ترس آیا، وہ سوچنے لگا کہ اب میں تو انسان تھا، میں نیچے اترا، میں نے نیچے سے اتر کے پانی پی لیا، اب یہاں پر کوئی سامان نہیں کہ جس سے میں اس کو پانی پلاؤں، کوئی رسی نہیں، کوئی ڈول نہیں۔ اس آدمی نے سوچا کہ پانی کیسے پلاؤ، پھر اس کے ذہن میں آیا کہ اس نے موزہ پہن رکھا تھا چمڑے کا، اس نے موزہ نکالا کہ چلو اس کے اندر پانی پلاؤں گا، اور پھر کنویں کے اندر اترا، اس نے پانی بھرا۔ پھر بات یہ سامنے آئی کہ دونوں ہاتھوں سے تو میں اوپر چڑھوں گا، اس موزے کو کیسے پکڑوں گا میں؟ اس نے اس موزے کو اپنے دانتوں سے پکڑا، یعنی جس چیز کو پاؤں کے اندر پہنا جاتا تھا اس چیز کو اس نے ایک کتے کی وجہ سے اپنے منہ کے اندر پکڑا، پانی لیا اور باہر آ کر اس کتے کو پلایا۔ اس کتے نے جب پانی پلایا اس کو، وہ کتے نے جب پانی پی لیا، وہ سیراب ہو گیا۔ یہ آدمی وہاں سے نکل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے مغفرت کر دی ہے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی نیک عمل کو چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو حقیر نہ سمجھو، کہ کتنا حقیر سا عمل ہے۔ اور اسی طرح سے ایک عورت کا واقعہ جو ہم بار بار سنتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے بعض روایت میں ایک عورت سے متعلق آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مختصر سے عمل کی وجہ سے اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے محدث، فقیہ، مفسر، صوفی، اپنے زمانے کے بڑے زبردست عالم تھے کہ کوئی میدان ایسا نہیں تھا نیکی کا یا علم کا، کوئی میدان ایسا نہیں تھا جو انہوں نے چھوڑ رکھا ہو۔ آپ خود محدث تھے، حدیثیں بیان کرتے تھے، آپ خود مفسر تھے، قرآن کریم کی تفسیر کیا کرتے تھے، آپ خود صوفی زماں تھے کہ جیسے ہمارے یہاں خانقاہیں ہوتی ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ایسے تھے کہ ساری کی ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہوئی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس آدمی کے پاس اتنی ساری چیزیں ہوں وہ اللہ کے یہاں کتنا مقبول بندہ ہوگا۔
جب انتقال کا وقت قریب آیا، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی نے خواب میں دیکھا، پھر ان سے پوچھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، تمہاری تو مغفرت ہو گئی ہوگی؟ تو وہ کہنے لگے اللہ نے معاف کر دیا، مغفرت فرما دی، لیکن یہاں پر معاملہ بڑا عجیب ہوا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ زندگی پوری گزری ہے حدیث کو پڑھتے پڑھاتے، قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے، قرآن کو پڑھتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے، راتوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے، کہ راتوں کو نماز پڑھتے تھے، تہجد کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، حدیثوں کو لکھنے کا مشغلہ تھا، کہ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے اعمال کی وجہ سے مجھے معاف فرما دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے کہ جاؤ، ہم نے تمہیں ایک تمہارے عمل کی وجہ سے ہمیں وہ پسند آیا، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ کہ میں سوچنے لگا اتنے اعمال کیے میں نے زندگی میں، اتنی نیکیاں کی، اتنی نمازیں پڑھی میں نے، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، کئی گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے نفلوں کی نیت باندھ کے، قرآن کریم بڑی کثرت سے پڑھا کرتے تھے، دن میں حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ رہتا تھا، قرآن کریم کو پڑھانے کا، تفسیر کرنے کا مشغلہ رہتا تھا، کہ ہر وقت صرف دین کے کام کے اندر لگے رہتے تھے کہ ان اعمالوں کی بدولت اللہ معاف فرما دیں گے۔ ادھر اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، ہم نے تمہیں تمہارا ایک عمل پسند آیا، اس کی وجہ سے معاف فرما دیا۔ کہ ذہن کے اندر بات آئی کہ وہ کیا عمل تھا جو اللہ کو پسند آیا؟ اتنے اعمال میں سے صرف ایک عمل پسند آیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غالباً یہ انہی کا واقعہ ہے۔ اور پھر فرمایا انہوں نے کہ ایک روز میں حدیث لکھ رہا تھا۔ اب پہلے زمانے میں جو لکھنا ہوتا تھا، پہلے کے لوگ جانتے ہیں، وہ قلم سے لکھتے تھے، روشنائی ہوتی تھی، دوات ہوتی تھی، اس کے اندر ڈباتے تھے، لکھتے تھے، پھر ڈباتے تھے، لکھتے تھے، ایسے ہی کرتے تھے۔ انہوں نے قلم کو دوات کے اندر، روشنائی کے اندر ڈبویا، جب باہر نکالا تھا اس کو تو اس پر آ کر ایک مکھی بیٹھ گئی۔ تو پھر وہ سوچنے لگے کہ شاید یہ مکھی جو ہے پیاسی ہے، اس مکھی کو اپنی پیاس بجھانے دو، جب یہ پی کے اس پہ سے ہٹ جائے گی قلم سے، پھر میں لکھنا شروع کروں گا۔ کہ تم نے کچھ دیر اس مکھی کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے قلم کو روکے رکھا تھا، اور ہمیں وہ تمہارا عمل اتنا پسند آیا، ہم نے اس لیے اس عمل کی بدولت تمہیں معاف کر دیا۔ اور یہ کہ تمہارے جو دوسرے اعمال تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر ریا ہو، دکھلاوا ہو، نمازوں کے اندر یا روزے رکھنے کے اندر دکھلاوا ہو، پڑھنے پڑھانے کے اندر دکھلاوا ہو، کوئی چیز ہو، لیکن تم نے جو یہ ایک عمل کیا اس کے اندر صرف اور صرف للہیت تھی، اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود تھا، تو یہ ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک عمل سے ہی بیڑا پار کر دیا۔ کہ کیا معلوم کہ اللہ کے یہاں کون سی نیکی پسند آ جائے، کہ بڑی بڑی نیکیوں کے جو دفتر ہے آدمی کے، وہ سارے کے سارے رکھے رہ جائے، اور اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی نیکی کو پسند کر دے۔ ایک بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، وہ رات میں تہجد کے لیے اٹھے، تہجد کی نماز پڑھی، بڑی دیر تک پڑھتے رہے۔ جب وہ تہجد کی نماز پڑھ کر اپنے بستر میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ بستر، سردیوں کا موسم تھا، بستر کے اندر ایک بلی آ کے چھپ گئی۔ انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، بے زبان مخلوق ہے، اس کو سردی لگ رہی ہوگی، یہ سردی کی وجہ سے اس میں لحاف میں گھس گئی ہے، پوری رات مصلے پر بیٹھ کر گزارتی، اس لحاف میں نہیں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک چھوٹے سے عمل کی بدولت مغفرت فرمائی۔ کہ کیا معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کس عمل کی برکت سے مغفرت فرما دے۔ کسی بھی نیکی کے عمل کو آدمی حقیر نہ سمجھے۔ ہمارے سامنے دن میں، رات میں، 24 گھنٹے میں بہت سارے موقع آتے ہیں
بہت سارے نیکی کرنے کے موقع آتے ہیں کہ آدمی ان سے اپنے آپ کو ہر عمل کو یہ سمجھ کر کرے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے معاف کر دے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گھرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ ایک سجدہ تم نے اللہ کے سامنے کیا، طرف کے ساتھ میں کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا، اس کے اندر کوئی اور مقصد نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ تمہارا ایک سجدہ ایسا پسند آ جائے کہ سارے سجدے اس کے سامنے ہٹ ہو جائے اور اس ایک سجدے کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ایسا بھی کہ آدمی نے ہزاروں سجدے کیے لیکن ہزاروں سجدوں کے اندر اخلاص نہیں تھا، للہیت نہیں تھی۔ ایک سجدہ اللہ کے سامنے ایسا کر لیا کہ جس کے اندر انسان کا جسم بھی اللہ کے سامنے ہے، انسان کا دل بھی اللہ کے سامنے ہے، استحضار قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا اور اللہ کو ایک سجدہ پسند آ گیا، اللہ اسی کی وجہ سے معاف فرما دے۔ تو ہماری زندگی میں کوئی بھی ہمیں نیکی کا موقع ملے کہ جب بھی نیکی کا موقع ملے اس نیکی کے موقع کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیکی اللہ کو پسند آ جائے، یہ نیک عمل اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اسی کی وجہ سے بیڑا پار کر دے۔ ہماری جو رات دن کی محنت ہے، رات دن کی دوڑ دھوپ ہے، جو وہ ساری کی ساری کس لیے ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے ہر عمل کے اندر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، علماء فرماتے ہیں کہ جیسے کسی نیک کام کو حقیر نہ سمجھے چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو، ایسے ہی کسی گناہ کے کام کو چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا ہو اس کو کم نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چھوٹے گناہ کی وجہ سے ہی پکڑ کر لے، کہ جیسے ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے ہی پکڑ لے۔ آدمی چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔